رات کے آخری پہر وہ اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے میں کال موجود تھا۔ اسے کمرے میں آنے کے لیے، کسی کے بھی کمرے میں جانے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی۔ جس حساب سے وہ جاسوسی ایکشن فلمیں دیکھتا اور ناول پڑھتا تھا، اب تک جیمز بانڈ نہیں بن سکا، تو یہ اس کی کسر نفیس تھی۔ میرے کمرے سے جاؤ کال۔ اس نے اپنا بو دار کوٹ اتار کر پھینکا۔ تم کہاں تھے؟ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارا شکریہ میں ادا کر چکا ہوں، اب تم جاؤ۔ شکریہ؟ یہ لفظ پہلے کب ہم دونوں نے استعمال کیا ہے؟ ذرا بتاؤ۔ وہ لڑکی تمہیں پسند نہیں کرتی، بات ختم۔ ہاں، بات ختم، اب جاؤ۔ نہیں، تم ٹھیک سے بات ختم کرو۔ کال نے اس کی شرٹ کو گریبان سے پکڑ لیا۔ میں بات ختم کر چکا ہوں کال، تم سے بھی اور اس سے بھی۔ اس نے اپنا گریبان آزاد کروایا۔ اس سے کرنا بنتا ہے، اس نے تمہاری بے عزتی کی، لیکن تم… میں سب ختم کر چکا ہوں، وہ چلایا۔ کتنی لڑکیوں کے ساتھ تم نے میرے بریک اپ کروائے، میں نے کبھی ایسے ریئیکٹ نہیں کیا۔ چند ایک کے ساتھ میں سنجیدہ تھا۔ تم بہت برے کھلاڑی بنتے جا رہے ہو۔ ہاں، میں بہت برا کھلاڑی ہوں، بدترین انسان ہوں میں۔ اس نے کال کو ہلکا سا دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ تم جاؤ اب۔ تم یہ سب نہیں کر سکتے، ایسے خود کو نہیں بدل سکتے، کال چلایا۔ ہم دونوں نے بہت وقت ساتھ گزارا ہے، میرا حق ہے تم پر۔ عالیہ نے اپنے منہ کو اس سے چھپانے کی کوشش کی۔ جاؤ کال، خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ کال کئی لہجے اسے دیکھتا رہا، پھر چلا گیا۔ عالیان اینسلم ہال کے کمرے کی کھڑکی سے برف پر گرتے اندھیرے کو دیکھنے لگا۔ ایک گھر جو اسے کبھی نصیب نہیں ہوا تھا، ایک گھر، ایک خاندان۔ کال اور وہ چپکے چپکے اس کے خواب دیکھتے رہے تھے۔ ایک دوسرے کو وہ یہی جتاتے تھے کہ انہیں بزنس ٹائکون بننا ہے، اور ایک دوسرے سے چھپا کر ہوم ڈیکور کے رسالے دیکھتے تھے۔ کال جو اتنی لڑکیاں بدل چکا تھا صرف اس لیے کہ وہ جان چکا تھا کہ وہ گھر نہیں بنا سکتی، اور جب ان لڑکیوں سے اس کا چھٹکارا حاصل کرنا ناممکن ہو جاتا تو جیسے وہ خود عالیان کو دعوت دیتا کہ خدا کے لیے میرا بریک اپ کروا دو۔ ایک گھر، ایک خاندان، مل کر ایک ہو جانا، اس کی اہمیت وہی سمجھ سکتا ہے جو ان سے محروم رہا ہو۔ عالیان نے تو پھر بھی چند سال اپنی ماں کے ساتھ گزارے تھے۔ کال نے تو ہوش ہی کڈز سینٹر میں سنبھالا تھا۔ اس کے والدین ٹرین کے حادثے میں مر چکے تھے۔ ستیلے نانا اور نانی نے اسے اس کڈز سینٹر کے حوالے کیا تھا۔ ایک بار اس نے امرا سے پوچھا تھا، تمہارے وہاں گھر کیسے بنتے ہیں؟ مطلب تعمیرات؟ نہیں، مطلب کیا خواہش رکھی جاتی ہے گھر کو لے کر کہ وہ کیسا ہو۔ اچھا، یہ اگر کوئی الادین کا چراغ پوچھ رہا ہے کہ گھر کیسا ہو تو سعودی طلال کے محل جیسا، یا پام سٹی میں میڈونا کے گھر جیسا، وہ ہنسا۔ الادین نہیں، ایک عام انسان پوچھ رہا ہے، مجھ جیسا عام۔ اچھا، اس کا منہ لٹک گیا۔ الادین کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ اب اسے شہزادے طلال جیسا محل کون بنا کر دے گا؟ عالیان زیر لب ہنسا۔ اگر میں بزنس ٹائکون بن گیا تو اسے ایک محل بنا دوں گا، اور میں نے اپنے پیشے کا کرنا کیا ہے۔ لیکن اگر میں اس کے لیے الادین نہ بن سکا تو؟ ایک بڑا سا باغ جس میں کئی سو پھول کھلے ہوں، اس باغ میں گھر کی بڑی بڑی کھڑکیاں کھلتی ہوں، پیچھے بھی کئی سو پھولوں والا ایک باغ ہو، ایک چھوٹی سی آبشار کے ساتھ، اور اس میں بڑی بڑی کھڑکیاں کھلتی ہوں گھر کی۔ یہ ماسٹر بیڈ روم ہو اور لائبریری۔ گھر کی چھت بہت اونچی ہونی چاہیے، یعنی اتنی کہ 6 فٹ لمبا فانوس لگا ہوا ہو تو سر اٹھا کر دیکھنے پر وہ دور، بہت دور لگے۔ یہ ایک عام آدمی کا گھر ہے نا امرا؟ اسے ٹوکنا پڑا۔ وہ رک کر سوچنے لگی اور خاموش ہو گئی، یعنی خفا ہو گئی۔ مطلب ایک سیدھا سادہ سا جواب اس سے حاصل کرنا مشکل تھا۔ کہیں وہ اتنی ذہین تھی کہ فوراً جواب گھڑ لیتی تھی۔ موبائل چھین لیے جاتے ہیں، جھوٹ، یہ مگر بھی اخبارات نا۔ یہاں تو تم لوگ انگلی اٹھاتے ڈرتے ہو نا پولیس کو نہ بلوا لے، ہم لوگ وہاں سیدھا سیدھا تھپڑ مار دیتے ہیں، تھپڑ، اور کوئی پولیس نہیں آتی۔ اور کچھ معاملات میں
وہ ایسی تھی جیسے اونگے بونگے لوگ ہوا کرتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس قدر بونگے ہیں، اور ہاں، یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان کا یہ بونگا پن کسی کو بہت اچھا لگتا ہے، اتنا کہ اپنے 6-7 ہاسٹل میٹس کے ساتھ گپے ہانکتے، سڑک پر چہل قدمی کرتے، اپنے بیڈ کی چادروں کو یونانی طرز پر جسم پر باندھے، ایک کندھا اریاں رکھے، یونانی ہی تیز میوزک پر کوریڈور میں ٹھمکے لگاتے اور اپنے دیگر بندر لنگور کے کرتب کرتے۔ کوئی ایسے ہی سوچتے، اسی کے لیے زیر لب ہنستا ہے۔ آلیان، ہاں آلیان، کہاں گیا وہ بیچارہ؟ ساتھ کے کمرے میں جب کوئی چل رہا ہوتا، اوپیرا یا اسٹوڈنٹس کا ڈو اور ڈائی یا پارٹی پجامہ، کال اسے گھسیٹ کر لے جانے کی کوشش کرتا۔ تم میاؤں میاؤں بلی بنتے جا رہے ہو، چلو شیر بنو اور ذرا دھاڑ کر دکھاؤ۔ وہی فارغ اوقات میں کی جانے والی ان کی کبھی ایکشن، کبھی مسٹری، کبھی ہارر اور کبھی مزاحیہ موویز جیسی حرکتیں اور شرارتیں، لیکن اب اس سب میں اس کا خاص دل نہیں لگتا تھا۔ وہ کر تو لیتا تھا لیکن بس خود کو پرانا والا آلیان ثابت کرنے کے لیے۔ اس سے ڈر لگتا تھا کہ کوئی اس کے دل کا بھید نہ پا جائے، بھید جو بھوری آنکھوں نے کالی آنکھوں سے کشید کیا تھا، بھید جو محبت میں مفلول دل پر کھلتا ہے، صرف محبت میں مفلول دل پر۔ اسے یہ چونکا دینے والی لڑکی اتنی لگی کہ اس کی کوئی بات اسے بری نہیں لگتی، اس کی کسی بات پر اسے غصہ نہیں آتا تھا، اس کی کسی بات پر وہ بھڑکتا نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے وہ پری تھی جو 2 دموں والے بندر سے خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ سارا مانچسٹر ہی اس کے لیے 2 دموں والا بندر تھا۔ وہ حیران ہو کر ڈر ڈر جاتی۔ اس کا خیال تھا دنیا میں سب سے اہم محبت ہوتی ہے۔ امرا نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اور کیا کیا کچھ اہم ہوتا ہے۔ آلیان کھڑکی میں کھڑا تھا اور آج پہلی بار امرا کے بارے میں سوچتے وہ زیر لب مسکرا نہیں رہا تھا۔ اسے رات گزرنے کا غم نہیں تھا کہ اگر رات گزر گئی تو وہ کس وقت امرا کو سوچے گا۔ باہر فروری برف کی صورت برس رہا تھا، فروری جسے جدید دنیا نے سرخ رنگ ڈالا ہے، یہ فروری آج اس سرخ پر سفیدے کی صورت گرے اس کا گلا دبا رہا تھا۔ پیر کو یونیورسٹی آئی تو جو پہلا شخص اس کے پاس آیا وہ کال تھا۔ چمڑے کی جیکٹ میں دونوں ہاتھ ڈالے، بنا ٹوپی اور مفرل کے وہ بہت غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ تم یونیورسٹی سے خود جاؤ گی یا میں تمہیں نکلواؤں؟ یہ بات کہتے ہوئے وہ انتہا کا سنجیدہ تھا۔ وہ جواب دیے بغیر آگے بڑھی ہی تھی کہ اس کے کراس بیگ کے اسٹریپ میں اس نے پین کو عرض کر اسے بری طرح پیچھے کھینچا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ ابھی بھی خاموشی سے اسے گھور رہا تھا۔ میں تمہاری شکایت کر دوں گی۔ 2 دن میں یونیورسٹی سے باہر ہوں گے۔ تمہیں 2 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے دنیا سے باہر ہونے میں، اگر آلیان واپس نہ آیا تو۔ امرا نے چونک کر کال کو غور سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا اگر آلیان واپس نہ آیا تو، سختی سے اسے دھمکا رہا تھا۔ آلیان کہاں ہے؟ تم بتاؤ آلیان کہاں ہے؟ الٹا اس نے پوچھا، اس انداز میں پوچھا کہ امرا ڈر گئی۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ آلیان کے مقابلے میں تم ہو کیا؟ تم جیسی لڑکی جو ایک ڈگری لینا پہاڑ سر کرنے کے برابر سمجھتی ہے، وہ آخر خود کو سمجھتی کیا ہے؟ کس دنیا سے آئی ہو تم؟ جانتی ہو نا؟ یا میں تمہیں یاد دلاؤں کہ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ امرا بری طرح سے ڈر گئی۔ کہتا نہیں، بتانا۔ آلیان کا کوئی خاندان نہیں ہے، وہ ایک ناجائز بچہ ہے، اور وہ تمہاری طرح اچھا مسلمان نہیں ہے۔ ایک تم ہی ہو اچھی والی مسلم نن۔ اس کی ماں ایک بری عورت تھی اور باپ امرا یکدم سانس لینا بھول گئی۔ یونیورسٹی کی محراب موم بتی کی لو کی طرح تھڑ تھڑانے لگی۔ یہ سب تمہیں کس نے بتایا؟ امرا کی جان مٹھی میں آ گئی۔ بتایا؟ میں نے خود سنا ہے، انفیکٹ آدھی یونیورسٹی نے سنا ہے۔ وہ سب جو تمہاری سوچ ہے،
جو حقیقت میں تم ہو۔ ویسے تم لوگ بہت پڑھے لکھے بنتے ہو اور اندر سے وہی گھسی پٹی گھٹیا سوچ رکھتے ہو، جاہل لوگ۔ مجھے بتاؤ کال، تم کس سننے کی بات کر رہے ہو؟ تھڑ تھڑاتی محراب گرنے کو تھی، وہ گر جائے گی، نظر آ رہا تھا وہ گر جائے گی۔ جو تم نے آلیان کے لیے ویرا سے کہا، وہ سب ریکارڈنگ ہے میرے پاس، سنو گی؟ محراب دھڑم سے زمین بوس ہوئی۔ افسوس، اس محراب کے عین نیچے ہی امرا کھڑی تھی۔ امرا کو پرشور جھڑکنے آلیا۔ اس کی نظر دھندلا گئی، اسے کال ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نہیں، اسے تو دنیا میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بس اتنی سی دیر لگتی ہے اندھا ہونے میں، اتنی سی دیر میں روشنیاں گل ہو جاتی ہیں۔ وہ سب کیا؟ وہ بمشکل پوچھ سکی۔ جو ویرا سے تم نے کہا تھا وہی سب، امرا دی مینڈکی۔ اب آلیان کو ڈھونڈ کر تم لاؤ گی، ورنہ اپنا سامان باندھ کر رکھنا۔ ٹرسٹ می، ملکہ الزبتھ بھی تمہیں برطانیہ میں نہیں رکھ سکے گی۔ پین سے اس کے کراس بیگ کے سٹریپ کو پوری شدت سے کھینچ کر چلا گیا۔ وہ اسے نہیں سن رہی تھی۔ وہ اسے کیسے سن سکتی تھی؟ وہ تو پھر سے ایک تیز سیٹی کی آواز، چھک چھک، جیسے زنگ آلود وزنی انجن کی ریل سزائے موت کے قیدی کا پیچھا کرتی اپنے اندر جلاد بٹھائے بھاگی چلی جاتی ہو۔ کتنی جلدی ہے جلاد کو قیدی کا سر تن سے جدا کرنے کی۔ وہ اس حالت میں آ گئی جس میں کسی خونخوار درندے کے لیے لگائے گئے ہڈی توڑ لوہے کے وزنی شکنجے میں انسانی پیر آ جاتا ہے۔ اف، موت بھی اور تکلیف بھی۔ آہ، وہ عیاق ابابیل تھی۔ اس پر آہ فرض نہ تھی۔ وہ بزنس اسکول کی طرف بھاگی، آلیان کو ڈھونڈنا چاہا، وہ نہیں ملا۔ اس کے چند دوستوں سے پوچھا، انہیں معلوم نہیں تھا، اس کا فون بند تھا۔ وہ تو کہا کرتا تھا وہ خود کو مار ڈالے گا، کلاس نہیں چھوڑے گا، مر جائے گا۔ پر تو کیا اس نے خود کو مار ڈالا تھا؟ تو کیا وہ مر چکا تھا؟ کیا واقعی آلیان مارگریٹ مر چکا تھا؟ چند دن پہلے بچوں کے گالوں پر چٹکی بھرنے والا، اس سے بھی پہلے اس کے لیے کراسنگ پر کلا بازیاں لگانے والا اور بھوری آنکھوں والا لارڈ میئر مر چکا تھا۔ اتنی جلدی؟ لرزے کی ایک پردرد کیفیت امرا کے وجود میں جاگی اور اسے گرنے سے بچنے کے لیے قریبی دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ اس کے چاروں اطراف کی ہوا نے اپنا رخ اس سے پھیر لیا۔ اس خود غرضی پر اس کا دم گھٹنے لگا۔ کراس بیگ بہت وزنی ہو چکا تھا، اس کا وزن امرا سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ وزنی تو اس کا اپنا وجود بھی ہو چکا تھا۔ امرا کے لیے اسے قائم رکھنا محال ہو رہا تھا کہ عزت بھی رہ جائے اور چوٹ بھی نہ لگے۔ اسے یاد ہی نہ رہا اسے اپنی کلاس لینی ہے۔ اگر کوئی اسے اس وقت پکارتا تو اسے یہ بھی یاد نہ آتا کہ امرا نامی لڑکی خود وہی ہے۔ ایسے چلتی جسے چلنا تو ہرگز نہیں کہتے۔ وہ باغ کے ایک کونے میں بیٹھ گئی، چپ، خاموش۔ دنیا میں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ نہیں، یہ شور، اتنا شور، یہ کہاں سے پھوٹا پڑتا ہے؟ کان پھٹ رہے ہیں، کچھ سنائی نہیں دے رہا، کان بہرے ہو چکے ہیں۔ اب وہ گود میں ہاتھ رکھے بیٹھی ہے، جیسے دائرے کی صورت اس کے گرد الاؤ بھڑکنے کی تیاریاں جاتی ہوں اور وہ اس پر راضی ہونی ہو چکی ہے۔ مطلب اس کی سب تدبیریں، حساب کتاب الٹا ہی ہوا۔ وہ نالائق کی نالائق ہی رہی۔ اسٹوڈنٹس آ جا رہے ہیں، برفیلی ہوا چل رہی ہے، دھند ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے اور ایسا کرتے بہت خوفناک لگ رہی ہے۔ آکسفورڈ روڈ ایسے رواں دھواں ہے جیسے ابھی ابھی وہاں سے شور مچاتی، چیختی، چنگھاڑتی پرانے انجن کی ریل گاڑی قطن نہیں گزری۔ باغ کے ایک کونے وہ اکیلی بیٹھی ہے، جیسے ساری دنیا تباہ ہو چکی ہے اور اب وہ اکیلی رہ گئی ہے، بالکل اکیلی، جیسے باغ میں بچھی گھاس خزاں میں پیوست بہار سے دور، اکیلی۔ سیاہ بلوری پیالے آنسوؤں سے بھر بھر گئے، گود میں ہاتھ رکھے وہ اتنی بڑی یونی میں، اتنی بڑی دنیا میں اکیلی ہوئی بیٹھی ہے۔ افسوس، برائے نام
حصے میں آتے ہی صحیح وہ آلیان کو کھو چکی ہے، اور محبت کا ایک ہی پنجرہ ہے، دنیا۔ اس کا ایک ہی قصور ہے، دنیا دار ہونا۔ اس پنجرے پر ایک ہی تالا لگتا ہے، روایات کا، اس سوال کا، اس سوال کا، اس خوف کا، اس انجام کا، یہ وہ، بس سب سوالیہ۔ سرکشی کی اجازت نہیں، بغاوت کا حکم نہیں۔ اس پنجرے کی صلاحوں کی بنیادیں خود غرض معاشرے کے کھوکھلے بھربھرے اصولوں سے خری بھری دھرتی کے سینے سے پھوٹتی ہیں، اور اصول و ضوابط کی فضا میں غرور و تکبر سے تن جاتی ہیں۔ یہ پنجرہ، اس پنجرے کا قیدی حساب کتاب کیوں نہ کرے؟ وہ سارے سوالوں کے جواب نکال لے گا تو ہی تالا کھولے گا نا۔ اور سب سوالوں کے جواب کون فاتح ہے جو نکال پاتا ہے؟ امراح اتنی عقل مند تھی کہ آلیان کو پہچان گئی تھی، اور اتنی ہی بے وقوف کہ اسے پا نہ سکی۔ اور ذرا بتائیے، مشرق میں وہ قلم دوات کہاں ملتی ہے جو ایسی محبت کرنے کی تحریری اجازت دیتی ہے؟ ایسی محبت جس کی اہمیت مٹی کے کچے ٹوٹے ہوئے گھڑے سے بھی گئی گزری ہوتی ہے۔ وہ اٹھی اور گھر آئی۔ آپ کی آلیان سے بات ہوئی؟ اس نے آتے ہی لیڈی مہر سے پوچھا۔ 2 دن سے اس نے مجھے فون نہیں کیا، اس کا فون بند ہے۔ کل تم اس سے یونیورسٹی میں مل سکتی ہو، پوچھنا اس کے موبائل کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کل ضرور وقت نکال کر اس سے مل لینا۔ وہ زندگی کا سارا وقت نکال کر اس سے مل لیتی اگر اجازت دے دی جاتی، اس پر یہ اجازت جائز کر دی جاتی۔ وہ لیڈی مہر کو بتا نہ سکی کہ وہ یونیورسٹی نہیں آیا، اور یہ بھی کہ ان کے فرما بردار لاڈلے بیٹے کے منہ پر اس نے تھپڑ دے مارے ہیں۔ اب دکھ اور شرمندگی کو لیے وہ خود کو چھپا رہا ہے، خود کو گم کر کے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ اگر اس نے کہیں جانا ہوتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ اس نے مجھے نوٹس دینے کے لیے کہا تھا، اور اب اس کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی آواز کو کس ردھم پر لے کر آئے کہ اس کی چوری نہ پکڑی جائے۔ آتش دان کے قریب آ کر وہ سلاح سے آگ کو بلا وجہ گریدنے لگی۔ جائے گا کہاں؟ وہ مجھے بتائے بغیر شہر نہیں چھوڑا کرتا۔ آگ کو گریدتے اس کے ہاتھ رک گئے، یعنی اس بار وہ یہ نافرمانی کر چکا ہے، وہ اپنی ماں کو بنا بتائے کہیں جا چکا ہے۔ تم یونیورسٹی سے کیوں آ گئی؟ بس ایسے ہی، دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کلاسز لینے کا۔ اچھا، تم نے ایک بار کہا تھا کہ تم مر جاؤ گی مگر کلاسز نہیں چھوڑو گی، لیڈی مہر نے ہنس کر کہا۔ آلیان سے سیکھ کر اس نے یہ بات 2-3 لوگوں سے کہی تھی۔ وہ گردن اکڑا کر یہ بتانا چاہتی تھی کہ اس کے لیے تعلیم کتنی ضروری ہے، اتنی زیادہ کہ صرف موت ہی درمیان میں حائل ہو کر روک سکتی ہے۔ تو کیا موت حائل ہو چکی تھی؟ ایسا ہی ہوا ہے یقیناً۔ پھر تو جاب پر جانے سے پہلے تم اینسلم ہال چلی جانا۔ میں چلی جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہوں، وہ ٹھیک ہوگا۔ وہ میرا بیٹا ہے، وہ اپنا خیال رکھنا جانتا ہے، اپنے لیے نہیں، میرے لیے۔ امراح کو ایک دم سے احساس ہوا کہ وہ کافی دیر سے آگ کے قریب کھڑی ہے۔ لیڈی مہر کی اس بات نے اسے چونکا دیا تھا۔ ہاں، وہ ٹھیک ہوگا، کسی کے لیے نہیں، لیڈی مہر کے لیے۔ دیکھو، دھند نے آج مانچسٹر پر یلغار کی ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی مانچسٹر پر اترنے والی دھند پر نثار ہو رہی تھی۔ امراح نے ان کی پوچھ سے ان کے چہرے پر چھائی معصومیت کو پچھتاوے کے احساس میں گھر کر دیکھا۔ اس کا جی چاہا وہ ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دے اور آلیان سے پہلے ان سے معافی مانگ لے، انہیں بتائے کہ ان کا بیٹا نہ جانے کہاں چلا گیا ہے، اور ایک صرف اس کی وجہ سے اینسلم ہال آئی، پر وہ دن میں یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ وہ شام تک ہال کیسے آتا؟ وہ اپنی جاب پر آ گئی۔ کسٹمر صبر سے اس سے بل بنواتے رہے۔ اس کی 10 انگلیاں جامد تھیں، وہ حرکت سے انکاری تھی۔ ایک معمولی جوتے کا اس نے 10,000 پاؤنڈ کا بل بنا دیا۔ امراح، میں آ چکی ہوں۔ ویرا اس کے سر پر کھڑی تھی، پچھلے 10 منٹ سے کھڑی تھی۔ امراح اپنے کام میں مصروف رہی۔ اس نے مزید 10 منٹ کھڑے رہنے کے بعد اسے مخاطب کیا۔ میں فارغ نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ ہے تمہارا دورانیہ ختم ہونے میں کیفے میں۔ میرے لیے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، تم جا سکتی ہو۔
تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی، مجھے تمہارے ساتھ اب نہیں جانا، یہ فیصلہ ہم بات کرنے کے بعد کریں گے۔ فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ ویرا کے کمرے کے ایک ایک چیز تہس نہس کر آئی تھی۔ 1 گھنٹے بعد وہ اسٹور سے نکلی تو ویرا جو اسٹور کے ایک طرف ٹہل رہی تھی اس کے پیچھے لپکی۔ تم اتنی تیزی سے کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں؟ اس نے جیسے سنا ہی نہیں اور وہ اپنی بس میں بیٹھ گئی۔ ویرا اپنی سائیکل پر آتی رہی، بس کے پیچھے پیچھے کہ کہیں وہ درمیان میں اتر کر کہیں اور نہ چلی جائے۔ اس نے آتے ہی اپنا کمرہ لاک کر لیا۔ ویرا نے لیڈی مہر کی پرواہ کیے بغیر اتنی زور زور سے دروازہ بجایا کہ اسے دروازہ کھولنا ہی پڑا۔ وہ لیڈی مہر کو کس منہ سے اس سارے تماشے کی تفصیل بتاتی جو اس کے اور ویرا کے درمیان ہوتا؟ 2 بالغ افراد غصہ کرنے لڑنے سے پہلے آرام سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ ویرا نے اپنے قد کی طرح لمبے ہاتھوں کو اس کے شانوں پر رکھ کر نرمی سے کہا، بالغوں میں ایک بالغ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی، خاص کر اگر وہ چھپا رستم بھی ہو تو۔ شانوں پر سے اس کے ہاتھ جھٹک کر اس نے تیز آواز میں کہا۔ ویرا کو اس کے انداز پر جھٹکا لگا۔ اس کی گلابی رنگت پھیکی سی پڑ گئی، اس کی آنکھوں سے گہرا ملال چھن لینے لگا۔ تم اتنی سی بات پر ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو؟ اس نے یہ کہتے محسوس کیا کہ زندگی میں پہلی بار اس کی آواز ارتعاش کا شکار ہوئی ہے۔ اتنی سی بات؟ تم نے میری ساری باتیں ریکارڈ کر کے آلیان کو دے دیں۔ کس قدر شرمناک حرکت ہے، جانتی ہو؟ اسے کال نے بھی سنا اور کچھ دوسرے اسٹوڈنٹس نے بھی۔ ویرا کی آنکھوں میں ملال کی جگہ خوف نے لے لی۔ کمانڈو کی طرح ساری دنیا کو اپنے پیچھے رکھنے والی نے کس قدر سہم کر امرا کو دیکھا۔ ایسا کرتے ویرا بلا شبہ بہت بدہیت لگی۔ آلیان کو نہیں، کال کو۔ امرا کو بات سمجھنے میں کچھ وقت لگا۔ کیوں کیا ایسا؟ کیا مصیبت آ گئی تھی تم پر ویرا؟ کال نے مجھ سے کہا تھا، اس نے آلیان اور تمہیں پریڈ میں باتیں کرتے دیکھ لیا تھا، تھوڑا بہت سن بھی لیا تھا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں تم سے پوچھوں، وہ آلیان کا دوست ہے۔ آلیان بہت اپسیٹ تھا پریڈ کے بعد سے۔ کال جاننا چاہتا تھا اس کی وجہ۔ وہ آلیان کا دوست نہیں ہے۔ امرا کس قدر سہم کر چلا اٹھی۔ وہ آلیان کا دوست ہے امرا، صرف وہی ایک دوست ہے۔ دوست ایسا کرتے ہیں جیسا اس نے کیا، جیسا تم نے کیا۔ امرا کو یقین سا ہونے لگا کہ وہ اپنا چین و قرار تا عمر کے لیے کھو دے گی اور پھر کبھی نہیں پا سکے گی۔ امرا، اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ ٹھیک سب سننا چاہتا ہے۔ جب میں تم سے بات کر رہی تھی تو وہ فون پر سن رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ فون کال ریکارڈ کر لے گا، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ ہاٹ راک میں وہ ڈسک چلوا دے گا۔ امرا نے ویرا کی شکل کو پہچاننے کی کوشش کی۔ مکڑی کے جالے سے بنائی نے پھر سے امرا کو اندھا کرنے کی کوششیں کی۔ پلکوں کی جنبش امرا پر گراں گزری۔ ہاٹ راک ڈسک پر؟ امرا کی شکل کی طرف دیکھتے ویرا رو دینے کو ہو گئی۔ وہ تو اتنی بہادر تھی، پھر اب کیسے وہ رو دینے کو ہو گئی؟ ہاں، کال نے وہاں ڈی جے سے چلوا دی۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس بھی تھے وہاں اور آلیان بھی۔ مجھے آج ہی یونیورسٹی سے معلوم ہوا ہے۔ امرا بڑبڑائے۔ اور آلیان؟ اس کا خیال تھا کہ یہ سب اینسلم ہال میں ہوا ہوگا، پر وہ تماشا تو ہاٹ راک میں لگا تھا جہاں یونیورسٹی کا جمع غفیر ہوتا تھا۔ تو اس کی زبان سے کی گئی ہتک سب نے سن لی۔ جس کی وہ عزت کرتی تھی اس کی سر عام بے عزتی کر دی۔ ویرا، تم نے کیا کیا؟ اس کی آواز میں آنسو پھنسنے لگے۔ کیا کیا تم نے؟ تم مجھ سے کریت کر وہ سوال پوچھتی رہی، وہ سب جو سچ بھی تھا اور جو جھوٹ بھی تھا۔ تم مجھ سے کیوں وہ پوچھتی رہی؟ تم تو کہتی تھی کہ تم میرے ملک کے بارے میں مجھ سے تاریخ سے زیادہ جانتی ہو، وہاں کے میدان، پہاڑ، سمندر، موسم کے بارے میں۔ اتنا کچھ جانتے ہوئے بھی تم نے وہاں کے لوگوں کے بارے میں کیوں نہ جانا؟ تم نے یہ جاننا کیوں ضروری نہ سمجھا کہ مشرقی لڑکیوں کا جھوٹ کیسا سچ ہوتا ہے، سچ کو کیسے خفیہ تابوتوں میں لپیٹ کر مدفن کیا جاتا ہے کہ کوئی ان کی خوشبو نہ پالے؟ ویرا، تم تو کہتی تھی تم مجھے جانتی ہو۔
اب تم مجھے کیوں نہ سمجھی؟ میں تو تمہاری دوست تھی۔ ویرا کو دوست تھی کے لفظ کی ادائیگی نے تکلیف دی۔ تم میری دوست ہو امرا، اسی لیے مجھے وہ سب برا لگا جو تم نے آلیان سے کہا اور جو اس کے لیے سوچا۔ تم نے اسے انکار کیا۔ انکار؟ امرا کو پھر سے زیر لب دہرانا پڑا۔ تمہیں چند سال ہمارے معاشرے میں گزارنا ہوں گے ویرا، میرے خاندان میں، میرے بابا اماں ان سب کے ساتھ، امرا کی جگہ آ کر، کسی بھی مشرقی لڑکی کی جگہ آ کر تم سمجھ جاؤ گی انکار کیوں ضروری ہو جاتا ہے۔ میں نہیں جانتی، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ امرا ایسے استزائیہ ہنسی کے ویرا کو سب جواب مل گئے جیسے۔ وہ میرا دوست تھا ویرا، باتیں کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک وقت تھا۔ وہ دوست بنانے کے لیے جائز ہے، وہ لائف پارٹنر بنانے کے لیے ناجائز کیوں ہے؟ میں نے اس کی بے عزتی کر دی، وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ تمہیں اس کی ناراضگی کی فکر کیوں ہے؟ وہ مجھے ناپسند کرے گا، اب وہ مجھے منافق سمجھے گا۔ تم نے منافقت کی ہے۔ میں نے منافقت کی ہے؟ سرگوشی کی صورت اس نے خود سے سوال کیا اور ملنے والے جواب نے اسے شرمندہ کر دیا۔ وہ تمہارا دوست ہے تو ٹھیک، کچھ اور بنے تو غلط۔ ایک ہی انسان کو اچھا اور برا بنا رہی ہو، منافقت نہیں ہے کیا یہ؟ وہ تمہیں برا سمجھے گا، تمہیں اس بات کا خوف ہے اور تم اسے برا سمجھتی رہی۔ تم نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا ویرا، تم نے خود اپنے ساتھ ٹھیک نہیں کیا امرا، اسی لیے کہتی ہوں عقل سے۔ عقل ہے میرے پاس، لیکن اس عقل سے پہلے خوف ہے، بڑا ہیبتناک اژدہا جیسا۔ اس خوف کو دوبارہ برف میں دنسا دو اسے۔ امرا کو خاموش ہو جانا پڑا۔ اسے حد درجہ تکلیف پہنچی ہے تو وہ یوں گم ہو گیا ہے نا؟ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جس وقت امرا سے وہ سب باتیں کر رہی تھی، اس وقت اسے گمان بھی نہیں تھا کہ صورتحال ایسی ہو جائے گی۔ یہ ٹھیک تھا کہ وہ امرا کے انداز اور سوالات اور جوابات سے چڑھتی چلی گئی اور اس پر سوالات کی بوچھار کر دی، اور اس دوران وہ یہ بھی بھول گئی کہ کال یہ سب سن رہا ہے۔ کال نے اس سے کہا تھا کہ آلیان کے ساتھ کچھ تو ایسا ہوا ہے کہ وہ اس قدر اپسیٹ ہے، اور یہ بات امرا سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ اب تو سب ہی جان گئے تھے کہ آلیان کیسے سائے کی طرح امرا کے پیچھے پیچھے رہا کرتا تھا۔ آلیان ٹھیک ہوگا امرا، وہ واپس آ جائے گا، وہ پڑھا لکھا ہے، ایسی ویسی کوئی حرکت تو نہیں کر سکتا نا؟ امرا نے جیسے سنا ہی نہیں، وہ اپنے بستر میں گھس گئی اور خود کو لحاف میں دبا لیا۔ ویرا کمرے سے چلی گئی تو وہ لحاف سے نکلی۔ اب وہ جہاں بھی ہوگا، کتنا بھی ٹھیک ہوگا، لیکن تکلیف سے انجان تو نہیں ہوگا۔ وہ کتنا بھی بہادر ہوگا، ایک بار تو ٹوٹا ہوگا۔ اس نے محبت کی تھی، اس نے اقرار کیا اور اسے دھتکار دیا گیا۔ اس کا سارا علم بھی اسے یہ سمجھا دینے سے قاصر رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ جو ہوا اس میں اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ مزید 2 دن گزر گئے، آلیان یونیورسٹی نہیں آیا، وہ ہال میں بھی نہیں گیا۔ کال ایک بار پھر اسے سنجیدگی سے دھمکا گیا تھا۔ ویرا نے وہ ریکارڈنگ لا دی تھی جو ہاٹ راک میں چلائی گئی تھی۔ ساری رات امرا اس ریکارڈنگ کو سنتی رہی تھی۔ وہ آلیان کی جگہ خود کو کھڑا کر لیتی اور امرا کا ہتک امیز تلخ انداز سنتی اور بے مول ہو جاتی۔ آلیان کی جگہ وہ کبھی بھی نہیں آ سکتی تھی۔ اس کے لیے باغ سے پھول توڑ کر لاتا ہوا، ہزاروں کے مجمع میں اسے پہچان کر اس کے پاس آنے والا، صرف اس کے پاس، بہانے سے اس کے ساتھ رہنے والا۔ وہ تمہیں لائبریری میں ملے گا، ورنہ کہیں نہیں۔ اب یہ تمہیں امرا کے پاس ملے گا، ورنہ کہیں اور، ہرگز نہیں۔ اس کی آنکھوں کی پہیلی بوجھ لینے والا آلیان، اس کی پیدائش کے بعد سے اس سے سب دور دور رہنے والے تھے۔ دادا کے بعد ایک وہی تھا جو بھاگ بھاگ کر اس کے پاس آتا تھا۔ تھا کیا امرا میں کہ وہ اس کے لیے ایسا مقناطیس بن چکی تھی؟ وہ اس سے خفا نہیں ہوتا تھا، وہ اس سے خفا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس کی باتوں سے ایسے ہنستا تھا جیسے ہنسنا اس نے ابھی ابھی اس کی باتیں سن کر سیکھا ہے۔ اس کے اگلے دن بھی وہ یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔
جاب پر جانے سے پہلے وہ ہاٹ راک کیفے آ گئی۔ اس کے پوچھنے پر اسے بتایا گیا کہ وہ اندر اپنی ڈیوٹی پر ہے۔ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، میرا نام امراح ہے، آپ اس سے کہہ دیں، اس نے کاؤنٹر بوائے سے کہا۔ کاؤنٹر بوائے واپس آیا تو اس کا منہ دیکھنے لگا۔ کیا وہ آ رہا ہے؟ امراح کو خود پوچھنا پڑا۔ معلوم نہیں، وہ تو خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا، کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ البانوی کاؤنٹر بوائے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میرا نام بتایا؟ امراح کو یقین تھا وہ ٹھیک تلفظ سے اس کے نام کی ادائیگی نہیں کر سکا ہوگا۔ البانوی کو جیسے برا لگا۔ ظاہر ہے، امراح نے گھٹن زدہ سانس لیا۔ اپنے دل کی کھال سکڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مطلب کہ وہ نہیں آ رہا، لیکن شاید آ جائے۔ وہ ہاٹ راک سے باہر آ گئی۔ وہ اپنی جاب پر جائے یا نہ جائے، شاید آلیان باہر آ جائے، ابھی بس کچھ ہی دیر میں۔ وہ ہاٹ راک کے باہر کھڑی ہو گئی، اپنے جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ دیے، مفرل کے کونے سے آنکھوں کی نمی کو صاف کرتے، بے بس سی پرنٹ ورک کے میلے کو دیکھتے اور حیرت زدگی سے ہنستے مسکراتے چہروں کی مسکراہٹ پر دکھ اظہار کرتے اس نے خود کو پایا۔ کھڑے کھڑے اس پر کئی موسم آ کر گزر گئے۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، آلیان باہر نہیں آ رہا تھا، یعنی وہ نہیں آنے والا تھا۔ اس نے اپنے اسٹور فون کیا کہ وہ نہیں آ سکتی جاب پر، وہ چھٹی نہیں کرتی تھی، ایسا پہلی بار فون کر کے اس نے کہا۔ مینیجر نے تشویش سے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ گرم خطے کے لوگوں کو ٹھنڈ کا بخار جلدی چڑھتا ہے۔ اس کا مینیجر ایک نیم مزاحیہ انسان تھا، وہ کسی نہ کسی طرح ہر بات میں مذاق کا پہلو ضرور نکال لیا کرتا تھا۔ نہیں، بخار نہیں ہے، اس نے بمشکل کہا۔ بخار نہیں ہے تو کیوں نہیں آ رہی؟ کیا گھر کی یاد کا نزلہ ہوا ہے؟ وہ میرے درد ہے۔ درد ہے سر میں؟ امراح کے انداز پر وہ سنجیدہ ہوا۔ ہاں، نہیں، بس درد بہت ہے۔ اس نے جھٹ فون بند کر دیا۔ کراس بیگ کی سٹریپ میں ہاتھ دیے وہ ٹہلنے لگی۔ بہت سے ہائے ہیلو دوستوں نے رک کر پوچھا کہ وہ وہاں ایسے کیوں کھڑی ہے، اندر کیوں نہیں آ رہی یا جا کیوں نہیں رہی۔ وہ شرمندہ ہو رہی تھی، بہانے بناتے بناتے جھوٹ بولتے، لیکن ظاہر ہے یہ شرمندگی اس شرمندگی کے آگے بہت معمولی تھی جو اسی کیفے میں آلیان نے جھیلی ہوگی۔ پہلی بار تھپڑ اور دوسری بار تذلیل، اور 5 گھنٹے بعد وہ باہر آیا۔ وہ اگر آلیان مارگریٹ ہی تھا تو امراح کو پہچاننے میں کچھ وقت لگا۔ اس کی شبیہ وہی تھی، وہی ناک نقشہ، وہی صورت، پھر بھی وہ آلیان نہیں تھا۔ وہ شرط لگا لیتی اور جیت جاتی، وہ آلیان ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سارے اندھیرے آبسے تھے۔ وہ آلیان ہوتا تو ایسے اندھیروں کو اپنے اندر پڑاؤ کی اجازت دیتا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ باہر نکلتے ہی اس کی نظر امراح پر پڑی اور وہ پھر بھی نہیں رکا۔ دیکھا، وہ آلیان نہیں تھا۔ رات کے اس وقت ایسے امراح کو انتظار کی حالت میں کھڑا دیکھ کر بھی وہ نہیں رکا تھا، تو وہ آلیان کیسے ہو سکتا تھا؟ آلیان؟ اسے لپک کر اس تک جانا پڑا۔ اس نے ایسا کرنے پر تامل کیا اور امراح کو ایسے دیکھا جیسے کہتا ہو، خاتون، میں اچھے مزاج کا مالک نہیں رہا، مجھ سے دور رہیں، مجھ سے دور رہا جائے۔ اس کے قریب جا کر امراح کو اس سے 1 قدم پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کے اعصاب ایسے تنے ہوئے اور ٹھنڈا کر دینے والے کیوں ہیں؟ روشنی جو اس کے وجود سے آر پار ہوئی لگتی تھی، وہ کہاں ہے؟ اس کے آس پاس اندھیرا کیوں ہے؟ وہ تو آلیان سے بات کرنے آئی تھی، وہاں کہیں آلیان تھا ہی نہیں، تو اب وہ کس سے بات کرے؟ اب وہ روشنیاں منکس کرتے آلیان کو کہاں ڈھونڈے؟ تم کہاں تھے؟ جس شدت سے وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی، اس شدت سے نہ پوچھ سکی۔ سوال اس نے پوچھا تھا جبکہ سوالیہ وہ اسے دیکھنے لگا تھا۔ میں بہت دیر سے یہاں کھڑی انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے اس بات کو جان بوجھ کر اس انداز میں بتایا کہ ترس کھا کر پرانا آلیان واپس آ جائے۔ کس کا انتظار کر رہی تھیں؟ سوال میں لپیٹ کر کیا جواب دیا تھا اس نے؟
وہ ابھی بھی لاجواب کر دینے پر قدرت رکھتا تھا۔ امراح اس کی شکل دیکھتی نہ رہ جاتی تو کیا کرتی؟ ویرا اور کول نے مل کر آلیان وہ سب کول نے اپنی مرضی سے ایڈیٹنگ کی، میں جانتا ہوں۔ تم پھر بھی مجھ سے ناراض ہو؟ وہ پھر سے یہ پوچھنے کی جرت نہ کر سکی کہ تم کہاں چلے گئے تھے اور کیوں؟ نہیں، ناراض ہونے کے لیے وجہ کا ہونا ضروری ہے۔ تمہارے اور میرے درمیان اب کوئی وجہ نہیں رہی، کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ امراح کے قرب سے دور ہو جانے کی آج اسے کتنی جلدی تھی۔ جو ہم کہہ چکا تھا اب وہ تم اور میں کہہ رہا تھا۔ آلیان میری بات سنو، وہ اس کے پیچھے لپکی۔ وہ سب ویسے نہیں تھا۔ وہ تو کیا سب ویسے نہیں تھا؟ جو تم نے کہا وہ سب، کیا وہ سب تم نے نہیں کہا تھا؟ میں نے کہا تھا، لیکن تو تم کس بات کی وضاحت کے لیے اس وقت یہاں کھڑی میرا وقت برباد کر رہی ہو؟ یکدم ہون نے اپنی رفتار کو خطرناک حد تک بڑھا کر خود کو جامد کر لیا۔ امراح اسے اسی جامد حالت میں سن سی دیکھتی رہ گئی۔ اس کی قسمت خراب، بہت زیادہ خراب کی وضاحت وہ اب بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اتنی ذہین تھی ہی نہیں، اتنی بہادر تو کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ اب وہ کسی بھی چال پر کوئی بھی پتا پھینکنے کی بازی مات ہی رہنے والی تھی۔ میری ماں ایک بری عورت تھی، ایک آزاد معاشرے کی دل دادہ، گناہ گار، اخلاقی مذہبی حدود کو پھلانگنے والی۔ اور کیا کہتے ہیں تمہارے مشرق میں ایسی عورت کو، جو تم بھول جانے کی وجہ سے کہہ نہ سکتی ہو؟ لو اب کہہ لو، میں سن رہا ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے اور مکمل فرصت اور کامل توجہ سے امراح کو دیکھنے لگا۔ ہاٹ راک کیفے کے آس پاس اتنے بڑے دی پرنٹ ورک کی حدود کے اندر کھڑے امراح کو کوئی ایک بھی چیز ایسی نہ ملی جس پر وہ اپنی نظریں ٹکا سکتی۔ میں جانتا تھا کہ میں کسی خاندان کا حصہ نہیں ہوں، میرا کوئی باپ نہیں ہے، لیکن اس حقیقت سے صحیح معنوں میں مجھے تم نے روشناس کروایا۔ وہ خاموش ہوا۔ امراح نے چاہا کہ وہ خاموش ہی رہے۔ اگر وہ ایسے ہی بولتا رہا تو وہ اپنی باقی ماندہ زندگی کیسے گزارے گی؟ مجھے اتنا خراب سمجھتی تھی تم؟ مجھے ترس آتا ہے خود پر جب میں یہ سوچتا ہوں کہ تم اتنی ناپسندیدگی اپنے اندر رکھ کر مارگریٹ جیسی عورت کے بیٹے سے ملتی رہی۔ تم واقعی ایک انسان دوست لڑکی ہو، بہت رحم دل، جو کسی کو کتنا بھی ناپسند کرے اس پر ظاہر نہیں کرتی۔ تم نے مجھ پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیا، لیکن شکریہ کول کا۔ جو تم نے سن لیا وہی سب نہیں ہے۔ آلیان کو دیکھے بغیر اپنے آنسو روک کر اس نے کہا، جتنا سن لیا ہے اس نے میرے لیے میرا سب ختم کر دیا ہے۔ میں ایک ناجائز بچہ ہوں، ناجائز۔ میری ماں ایک بری عورت تھی، جو تم کہہ چکی وہ بھی، اور جو تم نہیں کہہ سکتی وہ بھی۔ میں سب سن چکا ہوں، سمجھ چکا ہوں۔ میرا مذہب کیا ہے؟ میں عیسائی ہوں، یہودی یا کچھ بھی نہیں۔ میں وضاحت دینا مناسب نہیں سمجھتا، اور تمہیں تو بالکل بھی نہیں۔ آلیان، اس کے آنسو نکل ہی آئے اور آواز رند گئی، اور اس کی آواز نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آلیان کے آگے وہ کچھ بول ہی نہیں سکی، اور اس نے جانے کے لیے قدم آگے بڑھا دیے۔ تم مسلمان ہو، امراح نے تیزی سے اس کے آگے آ کر کہا۔ جب میرے باپ کا ہی نہیں پتا تو میرے مذہب کا کیسے پتا ہوگا؟ اور اگر میں مسلمان ہوں بھی تو تم جتنا اچھا مسلمان نہیں ہوں۔ میں نے بہت ایسی رپورٹیں اور فیچر پڑھے ہیں جن کے مطابق کسی غیر مسلم کے اسلام کو اپنا لینے پر اسے مسلمان تو مان لیا جاتا ہے، لیکن معاشرے میں اسے وہ درجہ نہیں دیا جاتا جو ایک پیدائشی مسلمان کو دیا جاتا ہے۔ ایک عربی تاجر نے ایک نو مسلم کو اپنے ساتھ کھانا کھانے کی اجازت تو دے دی، لیکن تاجر کے خاندان میں شادی کی خواہش کے اظہار پر اسے ملک بدر کروا دیا۔ مجھے پوچھ لینے کی اجازت دو کہ تم سب لوگ جائز، اچھے شریف خاندان والے، نیک بیویوں والے، تم کتنے اچھے مسلمان ہو۔ تم حلال فوڈ کھاتے ہو، حرام سے پرہیز کرتے ہو۔ تم جن کے اسلامی نام ہوتے ہیں، دور دور تک جن کی نسلوں میں کسی مشرک کا خون شامل نہیں ہوتا،
کتنے اچھے مسلمان ہوتے ہو۔ ہاتھ باندھے عالیان اس کے معاشرے پر تمانچے مار رہا تھا، وہی معاشرہ جہاں امراء کو منحوس ہونے کا لقب ملا۔ وہ اتنے اچھے مسلمان تھے کہ اس کی پیدائش کو لے کر توہمات کا شکار تھے، اور کوئی ایک دو نہیں، ہر ایک سے، جس سے اسلام نے سختی سے منع کیا تھا، اس کے خلاف وہ سختی سے عمل پیرا تھے۔ اس کے ماموں جو کئی حج کر چکے تھے، انہوں نے اس کی نحوست کی وجہ سے اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کی دادی جو تہجد گزار تھیں اور فارغ وقت میں تسبیح پڑھا کرتی تھیں، وہ اس کی موجودگی میں کوئی خوشی کی بات نہ کیا کرتی تھیں کہ مبادا خوشی دکھ میں نہ بدل جائے۔ اس کے کئی خالہ زاد، ماموں زاد خاندان کی تقریبات میں چھپ کر پیا اور پلایا کرتے تھے۔ امراء کے بھائی جنہوں نے رمضان کے علاوہ بھی نماز کی ادائیگی نہیں کی تھی، انہیں سنت اور فرائض کے بارے میں برائے نام معلومات تھیں، اور یونیورسٹی کے مشرق وسطیٰ اور دوسرے خطوں کے مسلمان لڑکے لڑکیاں زادانہ کلبوں اور باروں میں جاتے، ناچتے گاتے، شراب نوشی کرتے۔ وہ خاندان کی حیثیت سے، ایک فرد کی حیثیت سے کسے مثال بنا کر پیش کرتی کہ دیکھو کتنے اچھے مسلمان ہیں۔ وہ قوم کے نام پر کس قوم کو اس کے آگے کرتی کہ دیکھو ہم کیسے کامل ہیں، ہمارے ظاہر اور باطن میں تضاد نہیں ہے، یہ چھوٹی موٹی برائیاں الگ، لیکن ہم میں کوئی بڑی برائی نہیں ہے۔ ایک جائز بچہ جو مسلمان خاندان میں پیدا ہوتا ہے، وہ شراب پیے، حرام کھائے اور تمام مذہبی اصولوں کو توڑ ڈالے، پھر بھی وہ ایک مسلمان ہے، کیونکہ اول تو ایک مسلمان خاندان میں پیدا ہوا ہے، دوسرا وہ پیدائشی مسلمان ہے۔ میرے دادا ایک اچھے انسان ہے، اچھے مسلمان۔ مثال بنا کر پیش کرنے کے لیے اس کے پاس صرف ایک دادا ہی تو تھے۔ عالیہ نے اسے ایسی نظر سے دیکھا کہ امراء جان پائی کہ بنا ایک لفظ کہے افسوس کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے۔ اس نے جانا اگر دادا اتنے ہی اچھے ہیں تو وہ کیوں ان جیسی اچھی نہیں ہے۔ عالیہ نے اس ایک نظر میں اتنا کچھ کہہ دیا کہ امراء پر چپ کا گہرا تالا لگ گیا۔ مجھے تم پر یہ ثابت نہیں کرنا کہ میں کتنا اچھا انسان ہوں، برائے نام ہی صحیح، اپنا ماضی بھی مجھے تم پر نہیں کھولنا، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ کیوں نہیں رہی یہ تم بہتر جانتی ہو۔ اب تم ایک کام کرنا جو مجھے بھی کرنا ہے، یونی میں، مانچسٹر میں کوئی عالیہ نہیں ہے، میں تمہیں نہیں جانتا۔ وہ ایسی باتیں کرنا بھی جانتا ہی تھا جس کے لیے وہ سب تھی، اب وہ اس کے لیے کوئی امراء نہیں ہونے کا اعلان کر رہا تھا۔ تف ہے نا محبت پر، جو اپنی پیشانی پر یان کے پتے کا نصیب کند کروا لیتی ہے۔ کھایا، چبایا، تھوک دیا۔ محبت شروع ہونے میں وقت لیتی ہے، ختم ہونے میں کیوں نہیں لیتی؟ یہ محبت ہو جانے کے بعد خود کو مہر بند کیوں نہیں کر لیتی؟ سختی سے کسی مضبوط تابوت میں، فرعونوں کے خفیہ معبودوں کی مانند، زمین کی تہوں میں جگہ بدلتے قارون کے خزانے کی طرح، یہ محبت اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں اتنے دشمن لیے کیوں چلتی ہے؟ یہ بجھ بجھ کیوں جاتی ہے؟ صرف روشن 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 ہی کیوں نہیں رہتی؟ اس دیپ کی لو اوپر ہوائیں نہ جادوگرنیوں کی طرح کیوں مڈلاتی پھرتی ہے؟ اپنی راجدھانی میں ایسے دشمنوں کو جگہ کیوں دیتی ہے؟ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر تو جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ اگر یہی سب ہے تو بس پھر کچھ بھی تو نہیں ہے۔ ہاں کچھ بھی تو نہیں۔ عالیان جا رہا ہے، اس کے آگے، اس سے دور، مگر وہ ایسے چل رہا ہے جیسے اپنے مرکز سے بچھڑ چکا ہو۔ اس کے وجود میں جڑ پکڑ چکے ارتاش کو کم بینائی والے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چال کو مضبوط بنانے کے لیے اسے تردد کرنا پڑتا ہے۔ گھوڑے کا شاہ سوار منہ کے بل زمین پر گرا ہے، اس کا وجود اس خاک سے اٹا پڑا ہے جسے سوار تا عمر اپنے وجود سے جھاڑ نہیں پاتا۔
وہ شدت سے مانگی جانے والی دعا کو درمیان میں ہی چھوڑ دیے جانے کی عملی صورت لگ رہا تھا۔ اس کے وجود سے پھوٹتے سب ہی اشارے پاتال کی طرف بڑی وضاحت کے استادہ تھے۔ امرا وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ وہ چلا گیا تب بھی، جانا تو اسے بھی تھا، بس وہ قوت جو چلنے پھرنے بولنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ قوت وہ ساتھ لے گیا تھا۔ آلیان مارگریٹ، وہ کیسا انسان تھا؟ وہ اس کی جان نکال کر لے گیا تھا۔ کیا وہ ایسا ہی تھا؟ کتنا برا تھا وہ، بہت برا۔ اسے بس سے واپس گھر آنا تھا، لیکن وہ پیدل چلنے لگی، منہ سے بھاپ نکالتے، پیروں کو برف پر گھسیٹتے۔ اگر ان کے درمیان یہ سب نہ ہو چکا ہوتا تو اس وقت اس کے ساتھ، اس کے پیچھے، اس کے پہلو میں آلیان چل رہا ہوتا، جو اس کے ساتھ رہنے کے لیے فضول بہانے گھڑ لیا کرتا تھا۔ امرا نے دونوں ہاتھ رگڑے۔ کتنی ٹھنڈ تھی مانچسٹر میں! اف، اتنی ٹھنڈ کہ وہ زندہ کو مردہ کر رہی تھی۔ ایسا غضب کا موسم جو زندوں کو مردہ کر دے، ایسے موسم سے خدا بچائے، ایسے موسم سے خدا کی پناہ۔ گھر آتے ہی اس نے ویرا کے کمرے کے دروازے کو دھکے سے کھولا۔ ویرا لیپ ٹاپ پہ بیٹھی کام کر رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گلابی گال پر دیا۔ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا، جو میں نہیں چاہتی تھی وہی ہوا۔ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگ گیا ہے۔ وہ پوری شدت سے دھاڑی، گال پر ہاتھ رکھ کر ویرا اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھنے لگ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا امرا کہ یہ سب ایسے اتنا پیچیدہ ہو جائے گا۔ ویرا نے اسے شانوں سے تھام کر کرسی پر بٹھانا چاہا، لیکن وہ کارپیٹ پر ڈھیر ہوتی چلی گئی۔ تم تو میری دوست تھی، اب تم نے کسی کو بھی میرا دوست نہیں رہنے دیا۔ امرا، ویرا بری نہیں ہے تم۔ ویرا اس کے قریب بیٹھ گئی۔ تم بری نہیں ہو، پر میرے ساتھ تو برا کر دیا نا برا۔ اب اچھا کون کرے گا؟ وہ پھر سے تمہارا دوست بن جائے گا امرا۔ دوست؟ اب میں مانچسٹر میں ہوں یا نہ ہوں، اس سے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اور تم دوست ہونے کی بات کر رہی ہو؟ وہ میرا دوست بھی نہیں رہا۔ ایسی باتیں سن کر کون کسی کا دوست رہے گا؟ وہ غصے میں ہے امرا۔ غصے میں انسان بہت کچھ بول کہہ جاتا ہے۔ صرف غصہ نہیں تھا، کاش میرا وہم ہو، یہ صرف غصہ ہی ہو۔ کیا تم اس سے محبت کرتی ہو؟ ویرا نے ہاتھ کی پوچھ سے اس کی آنکھیں صاف کیں۔ امرا ویرا کی شکل دیکھنے لگی اور خاموش رہی۔ تم اس سے محبت نہیں کرتی، نہیں کر سکتی۔ تمہیں اس کی دوستی کی قدر تھی، اور یقین جانو امرا، میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اس کے بارے میں ایسے سوچتی ہوگی۔ میری غلطی بالکل ہے، لیکن بے قصور تم بھی نہیں۔ امرا جانتی تھی کہ ویرا ٹھیک کہہ رہی ہے۔ ابھی وہ ناراض ہے، زیادہ دیر تک تم سے ناراض نہیں رہ سکے گا۔ تم دونوں پھر سے دوست بن جاؤ گے، پھر سے۔ ویرا دھیمی آواز میں اسے سمجھا رہی تھی، اور وہ ویرا کی باتیں ایسے سن رہی تھی جیسے یہی آخری تریاک نیچا ہو اس کے لیے۔ خوش فہمیاں اور تالیاں۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور چپ چاپ بیٹھ کے کنارے بیٹھ گئی۔ رات کا دوسرا پہر بھی بیت گیا۔ وہ ویسے ہی گمسم بیٹھی رہی۔ اس میں حرکت کرنے کی جستجو نہ رہی تھی۔ زندگی، اس میں صرف سانس کی صورت باقی تھی۔ ایک چہرہ اس کی آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا، الفاظ اس کے ذہن میں پھرکی کی صورت چکرا رہے تھے۔ رات کا آخری پہر شروع تھا۔ وہ اٹھی اور الماری تک آئی۔ اس نے بہت اندر تقریباً چھپا کر رکھے ایک باکس کو نکالا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کے وجود میں ارتعاش تھا۔ اس نے باکس کو کھولا، اور رات کے آخری پہر کا قصہ ہے۔ چھپایا ہوا سر مہر بند۔ اس پر بات ابھی ممکن نہیں، آخری پہر کی پہلی بات ابھی نہیں۔